میں دیکھیں ان کی اگر تمام پارٹی کے ان کے لیڈران جن کی بہت جلد پروموشنز ہوتی ہیں ان کے اگر آپ ACR دیکھیں تو اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں گے، جو خاندانی لوگ ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے، وہ کبھی بھی اس کی پارٹی میں ترقی نہیں کریں گے. اسی کے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو عمران خان کا مائنڈ سیٹ ہے وہی لوگ جو ہے اس میں جو ہے وہ ترقی کریں گے. آج آپ دیکھیں کہ آج ایک تاریخی دن ہے. ہم یہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی نااہل ہو، ہم تو کہتے ہیں میدان میں ہے. پہلے بھی میدان میں ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پارٹی کے ورکر نے، ہمارے پارٹی کے جیالے نے کراچی میں اس کو شکست دی. ہمارے پارٹی کے دوسرے جیالے اور ورکر نے ملتان میں اس کے وائس چیئرمین کو شکست دی. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین کو بھی اور وائس چیئرمین کو بھی شکست دی. آج عمران خان PTI کا چیئرمین نہیں رہا. آج وہ جو ہے وہ سرٹیفائیڈ چور جب ڈکلیئر ہو چکا تو آج وہ پارٹی کا چیئرمین بھی نہیں رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے جو خواب تھے وہ اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے بڑی مدت سے ان کے خواب تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ میری جو ہے وہ خواب کی تعبیر ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی خواب کی تعبیر ہوتی بھی ہے کہ نہیں، کوئی اور ایسا نہ ہو کہ چیئرمین نامینیٹ ہو جائے اور پھر یہی وائس چیئرمینی پر جو ہے اکتفا کریں. آج آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے باہر جس پولیس کو عمران خان کہتا تھا کہ یہ میں نے غیر سیاسی پولیس خیبر پختونخوا میں بنائی ہے، آج اسی پولیس کے گارڈ نے الیکشن کمیشن کے باہر ہوائی فائرنگ کی MPA کے کہنے پہ. اگر آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں، ٹریک ریکارڈ دیکھیں، یا ان کے MPAs پہ قتل کے مقدمے ہوتے ہیں، یا اپنے منسٹروں کو قتل کرنے کے ہوتے ہیں، یا ہوائی فائرنگ ہوتے ہیں، یا آج ایک پاکستان کے ایک ادارے کے باہر خیبر پختونخوا کی پولیس فائرنگ کرتی ہے. یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ وہ MPA کے گارڈ اپنے گارڈ کو کہا اپنے MPA نے، یا جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا، پوری TV نے دیکھا کہ یہ چیز ہے. آج 10 سال ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت کو. جو جنگ ہم نے شروع کی تھی دہشت گردی کے خلاف 2008 میں، اس وقت میں جس میں ہم امن لے کے آئے تھے، اس وقت میں جس میں ہم نے لوگوں کی سب سے تاریخی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی، ان کو ہم نے واپس اپنے گھروں میں آباد کیا. آج وہ لوگ پھر ایک دفعہ باہر نکلے بغیر کسی لیڈرشپ کے امن کے حوالے سے. یہ وزیر اعلیٰ کا گھر ہے، یہ عمران خان کے بڑے ہی کیا نام دوں، لاڈلے کا گھر ہے، جہاں پر آج بدامنی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے. آج خیبر پختونخوا دوبارہ جو ہے ملیٹنٹس کے ہاتھوں جو ہے اس حکومت نے، PTI کی حکومت نے جو ہے ان کے حوالے کر دیا تھا. آج وہ جب کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر انہوں نے فیڈرل حکومت سے کوئی امداد مانگی ہوتی تو ہم اس کا جواب دیتے کہ آپ نے وہ تو اون ہی نہیں کرتے تھے. آج ان کے اپنے وزراء کو آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے تھریٹس آ رہی ہیں سب کے سامنے ہیں. آج انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو تباہ کر دیا. کل بھی ایک پولیس کے جو ہے سپاہی شہید ہوئے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیوٹی پہ جا رہے تھے ڈیر اسماعیل خان میں، اس کو شہید کر دیا گیا. روزمرہ کی بنیاد پر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. آج جب عمران سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ نہیں بتاتا کہ میں نے 4 سالہ دور میں کون سا میگا پروجیکٹ اس جو ہے اس ملک کو دیا، اس قوم کو دیا. اگر اس نے کوئی پروجیکٹ اس ملک اور قوم کو دیا، وہ بدتمیزی، پولرائزیشن، گالم گلوچ، یہ پروجیکٹ اس نے کم از کم دیا اس ملک کو. باقی جو ہے اس نے یوتھ کو تباہ کیا، اس ڈگر پہ لگایا کہ اپنے بڑوں کی تمیز، بڑوں اور چھوٹے کی تمیز نہ کریں، گالم گلوچ کریں. یہی اس نے جو ہے سبق لوگوں کو سکھایا. اس کے باوجود اس نے کوئی بھی میگا پروجیکٹ کم از کم ہمیں نہیں دیا. لہٰذا آج جس طریقے سے پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک شخص جو ساری عمر جھوٹ بولتا تھا، جو خود چوریاں کرتا تھا، جو خود ڈاکے ڈالتا تھا، جو مالم جبے کے اسکینڈل میں جو ہے چھپتا ہے، جو BRT کے اسکینڈل میں چھپتا ہے، جو باقی اسکینڈلز میں جو ہے چھپتا ہے، آج وہ خود ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا چور اور ڈاکو عمران خان نیازی ہے، جس نے توشے خانے میں چوری کی، جس نے الیکشن کمیشن کے پہلے کیس میں جو باہر سے لوگوں نے فنڈ کیا، جس نے زکوٰۃ خیرات کے پیسے دیے اس میں چوری کی. آج دوبارہ جو ہے اس کا ہم ہمیشہ کہتے ہیں اگر آپ ایک انگلی کسی کے اوپر پکڑتے ہیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف بھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا آج اس کا غرور جو ہے اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے اس کا جو ہے تکبر جو ہے اس کو مٹی میں ملایا. اور آپ سب نے دیکھا کہ کیا ہوا. اور باقی جو ہے باتیں شازیہ مری صاحبہ جو ہے اس کو، میرا خیال ہے کہ فیصل کنڈی صاحب نے بہت تفصیلی اس دن کے اعتبار سے بات کی ہے، اور جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا آیا ہے اس کے اعتبار سے بات کی ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک ٹویٹ ہے جو سامنے آئی ہے، میں اس ٹویٹ کو پڑھ کے میں چاہوں گی کہ آپ کے میڈیا کے ساتھیوں کے توسط سے جن لوگوں نے یہ ٹویٹ نہیں دیکھی ہے وہ بھی یہ ٹویٹ سن لیں گے
کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ فارن منسٹر بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیز فاؤنڈ عمران خان گلٹی آف کرپٹ پریکٹسز. He now stands disqualified. He who would spread lies about alleged corruption of his political opponents has been caught red-handed. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا what goes around comes around. اور عمران خان جو ہیں ان کی جو بھی حالیہ سیاسی تاریخ ہے اس میں انہوں نے صرف لوگوں کو چور، ڈاکو، کرپٹ کہہ کر پکارا ہے اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں، لوگوں کے مذاق اڑائے ہیں. اور آج عمران خان کے اوپر جو الزام لگا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نااہل قرار دیا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ اسی تمام کارروائی کا شاخسانہ ہے جس میں سب سے بڑا حصہ عمران احمد نیازی نے خود ڈالا ہے. اگر آج کوئی فیصلہ آیا ہے اور جس طریقے سے یہاں فیصل کنڈی صاحب نے فرمایا ہے تو جی ادارے کے فیصلے ہیں، عدالت کے فیصلے ہیں، یہ فیصلے آتے ہیں تو اس پر آپ کا ریاکشن یہ نہیں ہونا چاہیے باوجود اس کے کہ آپ کے حق میں نہ ہو، آپ کو پسند نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں تباہی پھیلا دو، پاکستان میں انتشار پھیلا دو، فلانی روڈ کو بند کر دو، وہاں جو عام پاکستانی ہیں ان کا چلنا مشکل کر دو، گاڑیاں روک دو، پہیہ جام کر دو. آج جو صدر کی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں عارف الوی صاحب، میں تو ان کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں کام کر چکی ہوں، لیکن ان کی بھی یہی سیاست ہوتی تھی کہ جلا دو، بند کر دو اور پہیہ جام کر دو، کچھ نہیں چلے گا، پورا کراچی بند کر دیں گے. تو یہ جو انتشار اور بدماشی کی سیاست ہے یہ نہ 90 میں کامیاب ہوئی ہے نہ آج کامیاب ہوگی. لہٰذا میں اپنی جماعت کے جانب سے بھی اور ایک پولیٹیکل کارکن کی حیثیت میں بھی پی ٹی آئی کے کارکنان کو اور ان کے لیڈر کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی فیصلے پر غصہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کوئی فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہے تو اس کے لیے آپ قانونی چارہ گوئی کریں. احتجاج کرنا ہے تو پرامن طریقے سے کریں، جو آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. لیکن اگر آج آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو پاکستان کا پہیہ بند کر دو، یہ بدماشی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اور جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ تو شروعات ہے، یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. عمران احمد نیازی کے اوپر تو بہت سنگین جو ہے وہ الزامات اور سنگین نوعیت کے کیسز ہیں، جس میں فورن فنڈنگ کا کیس ایک بہت اہم کیس ہے جس کو کسی سیاسی جماعت جو ان کی مخالف ہے اس نے نہیں شروع کیا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب نے اس کا آغاز کیا. اس کی بنیاد جا کے الیکشن کمیشن میں رکھی، وہ پٹیشن دائر کی جس کے لیے پھر عمران احمد نیازی صاحب کی جو ٹیم تھی وہ متواتر جاتی رہی کہ فیصلہ نہ آئے. انہوں نے 8 یا پتہ نہیں 10 مرتبہ اسٹے آرڈر دائر کیا کہ یہ فیصلہ روک دے. اس کے بعد انہوں نے متعدد جو ہے وہ درخواستیں دائر کی کہ اس کی پروسیڈنگ کو خفیہ رکھا جائے. کیوں خفیہ رکھا جائے یہ ہمیں نہیں پتا. اگر کسی چیز میں آپ صاف ہیں، شفاف ہیں، آپ صادق اور امین بھی ہیں جو آپ بڑے دعوے کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ڈر تھا؟ آپ نے پبلک نالج سے کیوں کہا کہ چھپایا جائے، سیکرٹ رکھا جائے فورن فنڈنگ کو؟ بہت سنگین اس کے اندر حقائق ہیں. جن ممالک سے اسرائیل، انڈیا، یہ ممالک فنڈنگ کرتے رہے، ان کے لوگ ان کی فنڈنگ کرتے رہے. فنڈنگ نہ کرتے ہوتے تو آج پاکستان کے حق میں عمران خان کوئی بات کرتا، لیکن وہ جو بات کرتا ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوتی ہے. وہ پاکستان سے دشمنی نکال رہے اپنی کرسی چھن جانے کی. ارے اس بھائی آپ کی کرسی اس پارلیمنٹ کے اندر جمہوری طریقے سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گئی ہے. کسی نے آپ کو پارلیمنٹ سے جو ہے وہ گھسیٹ کے نہیں نکالا.
آپ کی خود کی کرتوتوں نے یہ ماحول کریٹ کیا جہاں آپ کی اپنی سیاسی جو الائز تھے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ لوگ جن کو آپ پٹے پہنا کے لے آئے تھے ان سے آپ نے یہاں سمجھا ووٹ لے لوں گا لیکن 4 برس عوام کو نہیں پوچھوں گا, یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں نے 1 کروڑ نوکریوں کا جو دعویٰ ہے وہ پورا نہیں کیا, 50 لاکھ گھر کی بات پوری نہیں کی, قرضے نہیں اتارے, وہ جو کہتا تھا 200 ارب ڈالر میں ورلڈ بینک کے منہ پہ عمران خان مرے گا. جن آپ لوگوں کے ذریعے یہ غلط تاثر آپ نے پھیلایا اور 4 برس آپ نے اس ملک کا نقصان کیا, تو یہی ہونا تھا نا. جس پارلیمنٹ سے آپ نے ووٹ لے کے وزیر اعظم کی کرسی سنبھالی اسی پارلیمنٹ نے آپ کو ووٹ دے کر آپ کے خلاف آپ کو نکالا. جب وہ ووٹ درست تھا جس نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تو وہ ووٹ بھی درست ہے نا پارلیمنٹ کا جس نے اس شخص کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا, کیونکہ وہ بھی اس ہری کتاب کے تحت تھا جسے ہم آئین پاکستان کہتے ہیں. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ادارے کے فیصلے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ایک کلیئر فیصلہ ہے. اب اگر ان کی کوئی لیگل ٹیم ہے, اگر ان کے پاس کوئی عقل کوئی دانش ہے تو اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے بات کریں, کیونکہ جو میری نالج ہے تو وہ تو یہ ہے کہ ان کی لیگل ٹیم بوکھلاہٹ کا شکار تھی. جو انہیں لیگلی ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ بار بار مس ڈیکلیریشن کر رہے تھے, انہوں نے غلط بیانی کی, ایک چیز ایڈمٹ کی, پھر جب کچھ اس کے لیے شواہد مانگے تو وہ شواہد انہوں نے غلط دیے. دیکھیں فورم تو آپ کے پاس موجود تھا نا. اب آپ یہ کہہ دیں کہ وہ ادارہ ہی بد کردار ہے. ان کے ایک جو ہے چیتا لفظ بھی بہتر ہے, ایک چیتے نے کہا کہ جی یہ ادارہ بد کردار ہے. مطلب جو فیصلہ آپ کے حق میں نہ دے وہ انسان بد کردار ہے, وہ ادارہ بد کردار ہے, اس کی پشتیں بد کردار ہیں. یہ تو ایک بڑا ہی عجیب و غریب جو ہے طریقہ ہے اپنے خلاف آنے والے فیصلے پر ری ایکشن دینے کا. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس طرح کے جو فیصلے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بہت فیصلے بھگتے ہیں, ہم آج تک عدالتوں میں ہیں, آج تک صدر آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو کیسز ہے وہ بھگت رہے, باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, وہ ہاسپٹلائز رہتے ہیں کافی وقت کے لیے. اس شخص کو 14 برس جیل میں رکھا لیکن ایک بھی چیز اس شخص پر ثابت نہیں ہوئی, اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ بھی آپ لوگوں نے ثابت نہیں ہونے دی. ارے بھائی بھگتے بھی ہم, جیلیں بھی ہم کاٹیں, عدالتیں بھی ہم جھیلیں, نیب کی کسٹڈی میں بھی رہیں, اور پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے, تو مطمئن تو کبھی بھی نہیں ہوں گے آپ. لیکن 14 برسوں کی جیل کاٹنے والا شخص آج بھی نہ عدالت سے بھاگتا ہے نہ نیب سے بھاگتا ہے. گو کہ اس ملک میں نیب جو کام کرتا رہا ہے اور جو آج بھی کر رہا ہے وہ اس ملک کے حق میں نہیں ہے, لیکن ہم پھر بھی ہر فورم کا سامنا کرتے رہے ہیں. اور یہی عمران احمد نیازی تھا جس نے کسی اور کی نااہلی پر مٹھائیاں بانٹی. آج پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن مٹھائی نہیں بانٹ رہا. آج میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کا بھی کوئی کارکن میرے نالج میں نہیں کہ مٹھائیاں بانٹ رہا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے مٹھائیاں بانٹی ہیں. جس ملک میں سیاسی تربیت یہ ہو کہ ایک شخص ایک لیڈر کے نااہل ہونے پہ مٹھائیاں تقسیم کریں اور سیلیبریشن ہو, تو جب وہ خود نااہل ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کہے گا کسی کو. تو اسی لیے انسان کو وہی بیج بونا چاہیے جس کا وہ پھل چاہتا ہو دیکھنا. اگر عمران خان نے یہ بیج بویا ہے تو اب اسے بھگتنا ہے. اگر عمران خان نے بار بار آئین کے ان شکوں کو سیلیبریٹ کیا ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کی دی ہوئی شکیں بھی ہیں, لیکن اس شخص نے ہمیشہ کہا یہ صحیح ہے, تو پھر اب وہ بھگت رہا ہے. لیکن میں پھر کہوں گی کہ اداروں کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے قانونی چارہ گوئی کرنا مہذب معاشروں کی نشانی ہے, اور عمران اس معاشرے کی بگاڑ پر تلا ہوا ہے. وہ اس معاشرے سے دشمنی نبھا رہا ہے, وہ اس ملک سے دشمنی نبھا رہا ہے. اور جیسا کہ فیصل صاحب نے کہا کہ آج تک وہ شخص یہ نہیں بتا پایا کہ اس نے اس ملک کی بہتری کے لیے 4 برس میں کیا کام کیا. لیکن چونکہ اس سے یہ سوال نہ ہو کہ اس کی جو وائف ہے وہ کمیشن لیتی رہی ہیں پنجاب گورنمنٹ سے, اور وہ فرا گوگی نامی ایک فرنٹ وومن جو خاتون تھی وہ ان کی مدد کرتی رہی ہیں, اور کوئی ان سے یہ نہ پوچھ لے کہ رنگ روڈ سکینڈل جو ہے اس کے
ताने बाने इनसे क्यों मिलते हैं और उसकी जवाबदेही इनसे कोई ना कर ले, और अगर इनसे कोई ये ना पूछ ले कि जी इनके इर्द गिर्द जितनी एटीएम मशीनें और जितने लोग इन्होंने बिठाए थे और जिनको इन्होंने ये ठेके लेके दिए हैं, इनसे कोई ये ना पूछ ले तो वो इससे पहले कि कोई इनसे सवाल करे ये दूसरे को चोर और डाकू कहते हैं। लेकिन आज ये सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा डाकू जो फैसल साहब ने कहा, और सबसे करप्ट, मतलब ये जिस चोरी में आज इनका फैसला आया है ना, जिस तरीके से ये काम हुआ है ना, ये तो चोरी भी बड़ी वखरी है, ये तो चोरी भी बड़ी वखरी है, अजीब स्टाइल की है। लेकिन आप हमसे पूछे बहैसियत सियासी कारकुन और ऐसे कारकुन जिन्होंने जो ऐसी जमात से जिन्होंने जमहूरियत के लिए जाने दिए और हम इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन रखते, जमहूरी प्रोसेस पे यकीन रखते, तो हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि जिस तरह हमने मलीर में और मुल्तान में इमरान न्याजी को सबक सिखाया है, उसे मुंह की खानी पड़ी है, हम इसी तरह उसे मियाँ वाली में भी सबक सिखाते। लेकिन अब ये तो अब इलेक्शन कमीशन का फैसला है, वरना हम अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुकम्मल तैयार थे। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल किसी का है तो